یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے, آئین کے بارے میں بات کریں گے, تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me. بیٹھے میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا, مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا. یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے, وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے, وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے, وہ ہمیں نہ بتائے. سائفر کی پہ سوال ہوا, یہ بات ہوا جناب اسپیکر, اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے ایک کمپیرسن کیا گیا جس کا میں مزاحمت کرتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب ان کا ٹرائل چل رہا تھا یا عدالتی قتل کی جو سلسلہ ہے, اس میں فرام ود ان دا کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ میرے سینے میں وہ پاکستان کے بارے میں he knows a lot of secrets, but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. اب جہاں تک سائفر ہے, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے. آپ ہمارے ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر یہ فارن آفس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو, پریزیڈنٹ کو, پرائم منسٹر کو ایسیٹرا کاپی بھیجا جاتا ہے. اس اسپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادر کاپی از اکاؤنٹڈ فار. ایک کاپی کے لیے ہم اکاؤنٹ فار نہیں کر سکے, اور وہ جو کاپی وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. اب کل قائد حزب اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکریٹ ہوتا ہے, یہ تو ایم ایس ہوتا ہے, یہ تو پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے, ان کا ذمہ داری. یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا. خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمٹ کیا کہ he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, جس کا کوڈنگ کے تھرو ہمیں دیا جاتا ہے. یہ سائفر, کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو؟ بیکاز اٹس انکرپٹڈ. اور اگر ایک کاپی کو پاکستان کے دشمن کو مل جاتا ہے, پھر وہ ہمارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں, اور جو پاکستان کے تمام سائفرز ہے, تمام ڈاکیومنٹس ہے, they'll have the code to be able to break into those. اور خان صاحب کو یہ پتا تھا. As Prime Minister of Pakistan, you know this. یہ جلسہ میں ایسے لہرانے کی بات نہیں ہے. وہ ٹیپس جو لیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا, اس پہ بھی بات نہیں ہے. کیا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب اسپیکر جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹس لیے؟ امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیومنٹس واپس لیے اور کیس بنائے اس کے. ہم نے یہ نہیں کیا, نہ ہی ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو. قانون اور آئین کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا. مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے نزدیک؟ مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس. جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے,
آپ اپنی باری پہ بات کریں قائد حزب اختلاف, میں بات کر رہا ہوں. ہم سب نے آپ کا 8 گھنٹے کی تقریریں سنی. جواب دے دیں گے. اسد کیسر جی سر, آپ نے کل میرا نام لیا, میرا پارٹی کا نام لیا, آپ آرام سے سنیں. اس بات کی جواب ہمیں دے, اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے. آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ. تو اگلا دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication. تو مطلب, if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس سائفر کو, اس سائفر کی alleged کاپی کو انٹرنیشنل پبلیکیشن میں پرنٹ کیا اپنی سیاست کے لیے, تاکہ اپنے اوپر جو کرپشن کے کیسز بنے ان کو اس طریقے سے متنازع بنایا جائے. اس کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ کو جب آپ لیک کرتے ہو, انٹرنیشنل پبلیکیشنز میں پبلسائز کرتے ہو, تو یو کمپرومائز دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. یہ اس بات کا مذمت بھی بنتا ہے, اور جو قانونی طریقے اس کا ان اکارڈنس ٹو دا لا جیسے بھی اس کا سزا ہوتا ہے یا اس کا انویسٹیگیشن ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے. اور ہم سب کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اوتھ اجگزائی صاحب نے بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن پڑھا, عمر قائد حزب اختلاف بھی کانسٹیٹیوشن, تو کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ہے. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں, ڈونٹ فورس می ٹو ٹیک ایکشن اگینسٹ یو. اگر میں اس کانسٹیٹیوشن, دستی صاحب, آپ دستی صاحب پلیز, انف از انف ناؤ, پلیز بس کریں. مائک کھولیں بلاول صاحب. جناب اسپیکر, اگر میں اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے, 100 دفعہ مجھے سزا دلوائے. اگر کوئی اس طرف سے اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے. اگر آرٹیکل 5 کے بہانے سے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے عدم اعتماد کے وقت یہ ہاؤس ڈیزالو کیا جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے. اب ہم اگر یہ ہم پہ جمہوریت کی بات کریں گے, آئین کے بارے میں بات کریں گے, تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me. بیٹھے میں اس آدمی کا نواسا ہوں جس نے تختے دار پہ پھانسی قبول کیا, مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا. یہ جو لوگ یہاں ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں, جو پچھلے 3-6 مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے, وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے, وہ ہمیں کم از کم لیکچر نہ دے, وہ ہمیں نہ بتائے. آغا پیچھے ہٹے, سب پیچھے ہٹے, ان کو چھوڑے, پیچھے ہٹے. آغا صاحب, بیگ صاحب, آغا صاحب, سر میں نے اب ان کا ڈاکٹر طارق اجاز چکرانی. سر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے. جناب اسپیکر,
ہم جواب دیں گے، ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے، اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا، جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے، جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے، تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ آخر پہ جناب اسپیکر، میں اس قسم کے حرکتوں سے خود تو مایوس نہیں ہوتا، مگر پاکستان کے عوام اس قسم کے حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ پسند نہیں کرتے سر، یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں، میں کیا کہوں، یہ تو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے۔ عامر ڈوگر صاحب ایک ہی سینٹنس پہ یہ چیخ اٹھے ہیں۔ اب عامر ڈوگر صاحب، اگر آپ بات کریں گے تو عامر ڈوگر اتنا صاحب، حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں۔ اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے، بڑا افسوس کی بات ہے۔ اینی جناب اسپیکر، میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا، میں ریپیٹ کروں گا اس لیے وہ پہلے شور کر رہے تھے، کہ ان کے خلاف اگر شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئی عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا، تو میں ان کا دفاع کروں گا۔ گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا، مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس آخری دو بات، ایک یہ کہ جناب اسپیکر، جب تک اچکسائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کہ ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو، آپ جتنا بھی ریزولوشنز پاس کرنا چاہے آپ پاس کرے، جب تک سیاستدان دو چیزیں نہیں کرتے، ایک، ہم ایک دوسرے کا اگر سیاستدان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے۔ اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے، اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی ادارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں، چاہے وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارا جوڈیشری ہو، کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں، اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس لیے کہ میں ماحول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سمجھ رہا تھا کہ مئی 9 پہ اگر بات کروں، مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا۔ بس ایک بات میں نے مئی 9 کا کرنا تھا، مگر میرا خیال میں چھوڑ دوں۔ بلاول صاحب ایک سیکنڈ روکیں، ڈوگر صاحب ایک سیکنڈ۔ جی ڈوگر صاحب، عمر ایوب صاحب، اعجاز صاحب، دیکھیں جو میں کر دوں گا آپ لوگ تشریف رکھیں، جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے کسی کی تقریر میں ضرور ایکسپنج کروں گا، مگر آپ ادھر رہیں، ان کو ادھر رہنے دیں۔ I don't want any physical contact۔
جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایکسپنج کر دوں گا, مگر پلیز علیحدہ علیحدہ, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو ٹچ اینی, یہ میں دیکھ لوں گا پلیز. اب آپ لوگوں کا پروٹیسٹ ہو گیا, اب کرنے دیں, جو ہونے والا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت الفاظ ہیں, میں کر دوں گا, میں وہ کروں گا جو ہونے والے, پلیز.